کبھی کسی مسلمان کو سریرا پکڑ کر جے شری رام کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو کبھی لو جہاد کے نام پر مسلمان نوجوان لڑکوں کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، تو کبھی پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی اور دیگر مسلم اراکین کی تقریر کے وقت وندے ماترم جیسے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتلائیں گے کہ ہمیں نمازیں کس طرح ادا کرنی ہے، ہمیں طلاق کس طرح دینی ہے، ہمیں اذانیں کس طرح دینی ہے؟ الحمد للہ الہادی الی سبیل الرشاد یہدی من یشاء الی طریق السداد ویضل من یشاء بعدلہ الی طریق الغی والفساد والصلاة والسلام علی رسولہ الناصح الصادق الامین۔ برادران ملت، اس بات میں شک نہیں کہ دنیا بدل رہی ہے، قومیں بدل رہی ہیں، تاج و تخت تغیر پذیر ہو رہے ہیں، عمرہ اور غربہ میں خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے، مگر موجودہ دور میں جس طرح سے مسلمانوں کو بدلا جا رہا ہے اس کی نظیر شاید تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ وہ چاہے مشرق وسطیٰ ہو جہاں عراق سے لے کر شام تک مسلمانوں کی بستیاں، ان کے ادارے اور ان کی حکومتیں زمین بوس ہو رہی ہیں، یا افغانستان سے لے کر برما تک لاکھوں مسلمانوں کو ہلاک و برباد کیا جا رہا ہے، انہیں گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ بہت سے حساس مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی موضوع بحث بنانا پڑتا ہے۔ انہیں حساس اور نازک مسئلوں میں سے ایک مسئلہ فرقہ وارانہ فسادات اور مسلمانان ہند کا مسئلہ ہے۔ آج ہندوستانی مسلمان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، مسائل و مشکلات کے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ چند فرقہ پرست طاقتیں ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہندوستان جنت نشان سے اسلام اور حامیان اسلام کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور برادران وطن کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت و تعصب کا بیج بو کر اس کی آب یاری و آب پاشی میں مصروف ہیں، اور انتہا پسند ہندو جماعتیں اپنی تمام تر طاقت و قوت صرف مسلمانوں کے خلاف حیرت انگیز بیانات، اشتعال انگیز نعروں، توہین آمیز اعلانات اور ماحول کو کشیدہ کرنے والے اشتہارات پر صرف کر رہی ہیں۔ معزز سامعین، ہندوستان جو اپنی قدرتی حسن و جمال اور مناظر فطرت کے رعنائی و دل آویزی کے باعث جنت ارضی کہلاتا تھا، جس کی فضائیں چشتی کے پیغام امن اور نانا کے پیغام محبت و الفت سے گونجتی تھی، جس دیش میں مسلمانوں کی وفاداری، چوہانوں کی بہادری، سکھوں کی جانبازی اور ٹھاکروں کی اعلیٰ ظرفی کا چرچا تھا، اور جس دیش کے مسلمان نے پاکستان کو ٹھکرا کر ہندوستان کی سرزمین پر فریفتہ ہو کر اسی کو اپنا وطن بنا لیا تھا اور ہندوستان کی سرزمین سے اپنا تعلق قائم کر لیا تھا، یہاں تک کہ گوناگوں رنگ برنگی تہذیب میں گھل مل کر اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ آج بھی اس دیش کے چپے چپے پر ان مسلمانوں کی وفاداری، رواداری، اولوالعزمی، حوصلہ مندی، بلند ہمتی، تعمیر و ترقی اور فنکاری کے نشانات موجود ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ برادران ملت، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کی خوراک بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کبھی ہماری پوشاک پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تو کبھی ہماری نمازیں نشانہ بنائی جا رہی ہیں، تو کبھی ہماری مدارس عتاب سے گزر رہے ہیں، تو کبھی ہم سے ہماری مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے، اور کبھی ہماری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ارے وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتلائیں گے کہ ہمیں نمازیں کس طرح ادا کرنی ہے، ہمیں طلاق کس طرح دینی ہے، ہمیں اذانیں کس طرح دینی ہے؟ میں ان فرقہ پرست طاقتوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہم سے اپنے وطن پرستی کی ثبوت مانگتے ہیں کہ وہ زمین کے جز سے چاہیں مٹی اٹھا کر اسے نچوڑ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ ہمارے علماء کرام کا خون تمہیں غالب نظر آئے گا۔ برادران وطن، ہندوستان جو اپنی قدرتی حسن و جمال اور مناظر فطرت کے رہنائی و دل آویزی کی باعث جنت ارضی کہلاتا تھا، آج اسی ہندوستان میں آباد تقریباً 20 کروڑ مسلمان ہندوتوا کی بڑھتی تحریک سے خود کو انتہائی غیر محفوظ تصور کرنے لگے ہیں، آئے دن کے عملوں سے دہشت کا شکار ہو رہے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کو سریرا پکڑ کر جے شری رام کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو کبھی لو جہاد کے نام پر مسلمان نوجوان لڑکوں کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، تو کبھی پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی اور دیگر مسلم اراکین کی تقریر کے وقت وندے ماترم جیسے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔
صورتحال تو یہ ہونے لگی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے کترا رہا ہے۔ معزز سامعین، آج وہی وطن جہاں چشتی نے پیغام حق سنایا تھا، جہاں نانک نے وحدت کا گیت گایا تھا، اور جس چمن میں پیار و محبت کے پھول کھلتے تھے، اتحاد و اتفاق کی ہوائیں چلتی تھی، عدل و انصاف کے ترانے گونجتے تھے، اب اسی دیش ہندوستان میں بموں کے دھماکے گونج رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔